اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو انسان چاہتا ہے نا میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو فرمایا وہ اتنا زیادہ صبر کرے، جو جتنا زیادہ صبر کرے گا نا فرمایا وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، تو کیا کرتے ہیں، وویلا مچانا شروع کر دیا، آہوزاری کرنا شروع کر دی، اور نعوذ باللہ اس طرح کے جملے ادا کیے جاتے ہیں، اس طرح کے جملے کہا جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کفری الفاظ ہی نہ آگے بول دے، اتنی نا مایوسی۔ یاد رکھنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے خامد ابو سلمہ جو تھے نا بڑی ہی محبت کرنے والے تھے، بڑے ہی شفیق تھے، بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے، اور بڑے ہی شفیق انداز سے، نہایت پیارے انداز سے میرے ساتھ رہتے تھے۔ کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں مدینے کی سب سے خوش نصیب عورت میں ہی ہوں، اتنی محبت میرے خامد، اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں، اتنا پیار مجھ سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے خامد بہت محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو سلمہ حضور کے صحابی تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی حضور کی بارگاہ سے جو بات سننی گھر آ کر بتانی کرنی۔ ایک دن آئے، آ کر کہتے ہیں ام سلمہ آج میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ سے بڑی پیاری حدیث سنی ہے، اسے زبانی یاد کر لو، اسے ہمیشہ یاد رکھ لو۔ ام سلمہ جی حضور بتائیں کون سی حدیث سنی ہے؟ کہا آج اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے فرمایا کہ جس کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو وہ اس وقت کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ جو چیز تو نے مجھ سے لی ہے مجھے اس کے بدلے میں بہتر نعم البدل عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضور کی حدیث تھی، میں نے یاد کر لی، میرے گھر کا چراغ بھی بجھنا، میں نے پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں دن خوشی کے ساتھ بڑے خوبصورت دن گزر رہے ہیں، بڑی پیاری زندگی گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میری دنیا ہی اجڑ گئی، میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ انتقال کر گئے۔ کہتے ہیں بڑی پریشان ہوئی، لیکن اس وقت کیا کیا، زندگی کا ساتھی جب چلا گیا، زندگی کا ساتھی جب چھوڑ گیا، میں نے پھر بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کہتے ہیں دل کے اندر یہ ایک بات ہے کہ ابو سلمہ سے تو اچھا خامد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنی مجھ سے محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی محبت جتلاتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھتے رہنا کرنا، روزانہ یہی پڑھنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دل کے اندر ایک خیال آنا کرنا کہ ابو سلمہ سے بہتر خامد کوئی مل سکتا ہے تجھے؟ کہتے ہیں لیکن حضور کی حدیث پر بھی یقین تھا، میرے نبی کا پیارا فرمان تھا، میں اس پر عمل پیرا رہی اور روزانہ پڑھتے رہنا کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ دل کے اندر بڑے سارے وسوسے آنے کرنے کہ میں 80 سال کی قریب میری عمر ہے اور میرے بچے بھی ہیں، مجھ سے اب کون شادی کرے گا؟ وہ کہتے ہیں نا میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں عدت کے دن مشکل سے پورے ہوئے، اللہ کے نبی کا پیغام آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا ام سلمہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب یہ پیغام سنا میرے لبوں پہ درود آیا، اپنے نبی پر درود پڑا، میں نے کہا میرے پیارے نبی جو فرماتے ہیں حق فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر کوئی خامد مل سکتا ہے۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون کی برکت سے، اپنے پیارے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے کائنات کا سب سے اچھا خامد مجھے عطا کر دیا۔ فرمایا کائنات کا دولہا مجھے عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جب شادی ہوئی نا تو میں نے کہا حضور میں تو 80 سال کے قریب میری عمر ہے اور میرا رنگ روپ بھی نہیں، آپ نے مجھ سے شادی کر لی ہے، میرے بچے بھی ہیں۔ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ دنیا کے اندر جس کا کوئی نہ ہو، جس کا دنیا کے اندر کوئی نہ ہو، فرمایا اس کا محمد ہوا کرتا ہے، میں تو سے شادی کی ہے۔ میرے پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے۔ آج
آ جائے پریشانی، آج آ جائے مصیبت کسی انسان کے اوپر، اللہ معاف کرے کہیں مرگ ہو جائے، اور عورتیں ایسے ایسے کفریہ جملے بولتی ہیں کہ نعوذ باللہ، کہتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، یہ ہمارا جو انتقال کر گیا ظلم ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کہ اللہ ظالم ہے۔ خدا کی بندو، جب مصیبت آئے میرے پیارے نبی کی حدیث پر عمل کیا جائے اور صبر کیا جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو جتنا بڑا صابر ہوگا وہ اتنا اللہ کے قریب ہوگا۔